واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل اور سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اسے اپنے رب کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کے دل سے تاریکی اور ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں، وہ حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کو ایک ایمانی کیفیت، حلاوت، لذت، مٹھاس محسوس ہوتی، وہ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتا ہے، وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ کم پر بھی قناعت اختیار کر لیتا ہے، اس کی جو حرص ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ طمع اور لالچ نہیں کرتا، اور یہ وہ کیفیت ہیں جو بوریا نشینوں کو، درویشوں کو حاصل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ کیفیت نہ ہو تو بادشاہ بھی ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں وہ نور حاصل ہو گیا، ہمیں شرح صدر ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں میں بڑا عقل مند کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعض اوقات ادب کی وجہ سے جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے، اور وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی جواب معلوم ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے نہیں بولتے، اور آج کل تو جواب بھی معلوم نہیں ہوتا اور بولتے چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد کہ ایک تو عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور صرف یاد نہیں کرتا، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری بھی کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اور پھر آپ نے اس نور کی نشانیاں بتلائی کہ پہلی نشانی کہ دنیا کے دھوکے والے گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دنیاوی کاروبار چھوڑ دے، لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ دے، گھر میں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، نہیں، وہ دنیا میں رہے گا، دنیاوی لین دین کرے گا، دنیاوی کاروبار اور معاملات کرے گا، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دے گا، دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔
دنیا کی محبت کو دین پر غالب نہیں ہونے دے گا، دنیا کی محبت کو اپنے اور اپنے مولا کے بیچ میں رکاوٹ بننے نہیں دے گا۔ جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن جب تک یہ پانی کشتی کے نیچے ہوگا کشتی چلتی رہے گی۔ جس دن یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح جب دنیا کی محبت دل کی کشتی میں آ جائے گی تو دل کی کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی لیے تو اقوال زری میں ہے اور ہمارے وضو خانے میں وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا دل سے نکل جائے تو آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر یوں تڑپتے جیسے کسی کو بچھو نے ڈس لیا، فکر مند ہوتے اور دنیا کو خطاب کرتے کہ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں تیرا منتر نہیں چلے گا، تیری خوشی عارضی ہے، تیرا سکون عارضی ہے، تو فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اور پھر کہتے طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیے، اب رجوع کا کوئی آپشن اور راستہ ہی نہیں۔ اور پھر کہتے تھے سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی؟ جب ہم آخرت والے ماحول میں زیادہ بیٹھے، دین کی باتیں زیادہ ڈسکس کریں گے۔ اسی لیے تو کہا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ بھائی دنیا کی محبت ہوگی، پیسے کی محبت، تو چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، رشوت لے گا، سود کا لین دین کرے گا، ملاوٹ کرے گا، جھوٹ بول کر مال بیچے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچے گا، عیب چھپا کر مال بیچے گا، دوسرے کو اس کا حق نہیں دے گا، بیوی کو مہر نہیں دے گا، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دے گا۔ اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اس کو یہ سارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلی علامت کہ دنیا کے دھوکے والے گھر سے دل اچاٹ ہو جائے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ مچھر کا پر بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے، اور یہ مکڑی کا جالا ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے فنا ہو جائے گا۔ سعیدن جرزا، چٹیل میدان بن جائے گا۔ نسیم منسیا، نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور دوسری علامت الانابۃ الی دار الخلود، کہ آخرت والے گھر کی طرف، ہمیشگی والے گھر کی طرف اس کا رجوع ہو جائے گا، اس کی توجہ ہو جائے گی۔ جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، قرآن کریم نے سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں اسی کی طرف اشارہ کیا،
या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल के लिए क्या आगे भेजा है, कल क़यामत के लिए। क़यामत को कल कहा है और कल दूर नहीं होती। लोग कहते जी क़यामत किसने देखी है? अरे भाई, मम्मात फ़क़त क़ामत क़यामतहू, जो मरा उसकी क़यामत शुरू। और कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस हाल में मरेगा, ये तो किसी को पता नहीं। तो गोया कि मौत सर पर खड़ी है। लम्हों की बातें, सेकंडों का गेम है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो दूसरी निशानी आखिरत वाले घर की तरफ तवज्जो। अब ये 2025 का साल खत्म हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी होते, हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फायरिंग की, गाने बजाए, शराबें पी, मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गिफ्ट दिए, तोहफे दाइफ दिए, उछल कूद करते रहे। भाई किस बात की खुशी? लॉजिकली भी ये बात अकल के मुताबिक भी गलत है। भाई जिसके 60 साल थे उसकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, और वो भी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा। किसी के पास 60 रुपए हो, उससे 1 रुपया कम हो जाए, ये खुश होगा या टेंशन में आएगा? इसीलिए हमने ये नीयत करनी है कि इस साल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना है। हो सकता है इस साल में हमारी मौत का वक्त हो। अब पता चले किसी का नाम इस साल मुर्दों की लिस्ट में और वो फायरिंग कर रहा है। ये फायरिंग मैदान जिहाद में आई है, ये बंदरों की तरह उछल कूद के लिए नहीं आई है। भाई अगर कोई किसी को मार रहा हो, जुल्म कर रहा हो, वो मजलूम हो, तो पूरे मोहल्ले में हजारों लोगों में एक भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो घर से पिस्टल लाकर उसको बचाए। ऐसे लगते है जैसे किसी के घर में चाकू भी नहीं होगा। लेकिन जब हैप्पी न्यू ईयर नाइट आता है या शादी होती है, तो फिर वो हर घर से ऐसे असला निकलता है जैसे फैक्ट्री लगी हुई। लोगों की नींद खराब होती है, मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है, नामालूम गोलियों का लोग शिकार हो जाते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं। तो इस साल को हम नेकियों का साल बनाने का अभी से अज़म और नीयत करें। और तीसरी निशानी, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूली, मरने से पहले मरने की तैयारी। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आयात पढ़ते हैं, अहादीस आपको सुनाते हैं, आप भी सुनते हैं। हमारा मकसद सुनाने का, आपका मकसद सुनने का एक इल्मी शेर होता है कि बस ये आयात पढ़ ली और सुन ली, अहादीस सुना दी और सुन ली। अरे भाई ये इल्मी शेर नहीं। इस नीयत से हदीस को पढ़े और सुने कि अपने आका के साथ हमारा ईमानी ताल्लुक मजबूत हो जाए, आका की मोहब्बत और अजमत दिल में रखकर आका की हदीस पढ़े और सुने, अमल की नीयत से सुने, और यूं अदब से हदीस पढ़े और सुने गोया कि हम खिदमत अक़दस में हाजिर हैं और आका हदीस पढ़ रहे हैं। इस नीयत से बात सुनेंगे तो तब
اثر ہوگا اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اور توفیق ملے گی۔ بے ادبی سے دین کی بات کریں گے، سنیں گے تو 50-60 سال سے تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جتنی اذانیں ہوتی ہیں اور جتنی نمازیں ہوتی ہیں اور جتنے بیانات ہوتے ہیں اور جتنی تقریریں ہوتی ہیں اور جتنے جلسے ہوتے ہیں اور جتنے خطبات ہوتے ہیں اور جتنے اجتماعات ہوتے ہیں اور جتنے قرآن کے درس ہوتے ہیں اور جتنی ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور جتنی دینی کتابیں پڑھی اور لکھی جاتی ہے، شاید ہی کہیں ہو۔ اور 20 30 40 50 60 70 سال سے پریکٹس ہو رہی۔ عمل کتنا آیا بھائی؟ تبدیلی کتنی آئی؟ روحانیت کتنی آئی؟ تقوی کتنا آیا؟ کبھی اس کو سوچنے بیٹھیں گے نا تو ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی لیے استحضار ضروری ہے۔ ابھی کراچی اجتماع میں بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندو بنیا تھا اور وہ بڑا سرمایہ دار اور بڑا تاجر تھا۔ 4 مسلمان لڑکے اس سے چیزیں خریدتے تھے۔ وہ چھوٹے لیول کے تاجر تھے اور یہ بڑے لیول کا تاجر تھا۔ تو 3-4 مہینے تک وہ چاروں نوجوان نہیں آئے۔ ہندو بنیا اور سیٹ سمجھنے لگا کہ شاید مر گئے ہوں گے، کہیں شفٹ ہو گئے ہوں گے، دوسرا کاروبار شروع کر لیا ہوگا۔ دیکھا کہ 4 مہینے کے بعد وہ چاروں نوجوان آئے تو ان کی شکلیں تبدیل ہیں۔ چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر عمامے ہیں اور جیب میں مسواک ہے اور ہاتھوں میں تسبیح ہے اور آنکھوں میں حیا کا نور ہے اور لباس سنت کے مطابق ہے۔ ہندو بنیا پریشان ہو گیا۔ پہلے تو پہچانا نہیں، جب انہوں نے بات چیت کی پہچان لیا۔ کہا بھائی تم 4 مہینے سے کہاں غائب تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کے راستے میں تبلیغ میں گئے ہوئے تھے۔ سیف صاحب نے پوچھا حج پہ گئے تھے؟ کہا نہیں، حج تو بڑی عبادت ہے، ہم تو دین سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، کاروبار کی بات کرو۔ کہا جی نیا کاروبار تو بعد میں کریں گے، پہلے جو ہم نے آپ سے کاروبار کیا ہے اس میں ہم نے کچھ ڈنڈیاں ماری تھی، کچھ ہم نے آپ کے ساتھ خیانت کی تھی، کچھ آپ کا ہمارے اوپر مال ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس وہ نہیں، لیکن آپ ڈائری میں نوٹ کر لے، ہم آہستہ آہستہ آپ کو وہ ادا کریں گے۔ سیٹھ صاحب پریشان، او بھائی تم نے کوئی مذہب تبدیل کر دیا ہے جو اب ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں، ہم پہلے بھی مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں۔ تو کہا کہ بھائی کیا تبدیلی تمہارے اندر آئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں پہلے یہ باتیں پتہ نہیں تھی کہ یہ گناہ ہے؟ کہا جی پتہ تھی لیکن استحضار نہیں تھا۔ بھائی ڈاکو کو بھی پتہ ہے کہ ڈاکہ مارنا گناہ ہے، چور کو بھی پتہ ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، قاتل کو بھی پتہ ہے کہ قتل کرنا برا ہے، لیکن استحضار نہیں ہوتا۔ ہمیں پہلے استحضار نہیں تھا، جب اللہ کے راستے میں گئے، اس دینی ماحول میں گئے تو ہمیں استحضار ہو گیا کہ یہ تو گناہ ہے، غلط ہے، اسی لیے اب ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے آئے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم میں سے بھی ہر آدمی جا کر سوچے کہ اب تک کتنی ڈنڈیاں ماری ہے، کس کس کا حق دبایا ہے، کس کس کا مال ناجائز طریقے پر کھایا ہے۔ لکھ لو اپنے پاس، 2-4 دن اس میں لگاؤ اور پھر ان سے جا کر معافی مانگو، اور ہے تو فوراً ادا کرو، اور نہیں ہے تو اس کو کہو میں ادا کروں گا،
ادا کرنے کی نیت کرو، ورنہ موت ایسے جھٹکے میں آئے گی اور کھیل ختم ہو جائے گا۔ موت کی ایک چماٹ لگے گی اور سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا، لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، فرمایا ایک دن بچتے بچتے مرو گے، کب تک خیر مناؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے واپس آیا، جھوٹ بولتے ہیں، موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، موت منہ کھول دے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اذ المنیۃ انشبت اسفارہا، موت جب اپنے پنجے گاڑ دے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے وینٹ سے واپس آ گیا، بھائی وینٹ موت تو نہیں ہے۔ وینٹ پہ پڑے ہوئے لوگوں کو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، اللہ انہیں زندگی دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ بالکل فٹ ہے، اللہ اسے موت دے دیتا ہے۔ یہی تو مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ کافر کی ساری نظر اسباب پر، مسلمان کی نظر اسباب نہیں، مسبب الاسباب پر، اللہ پر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک ایک عمل ایسا ہو۔ مفتی عبد الواحد رحمہ اللہ وہ بھی تبلیغی بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک جماعت کارگزاری سنانے گئی تو انہوں نے سوالات کیے، پھر پوچھا کہ بھائی جماعت کو کیا کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے جی کلمہ سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، وضو کا طریقہ سکھایا ہے، غسل کے فرائض سکھائے، تیمم سکھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا نماز سکھا دی؟ کہا ان کی نماز سنی بھی ہے کہ ان کو نماز آتی بھی ہے یا نہیں؟ ہاں جی مسلمان ہے، نماز تو آتی ہوگی۔ کہا نہیں، سنو، آج بھی آپ بہت سے لوگوں سے نماز سنیں، 20 سال سے لے کر 80 سال تک کے بوڑھوں کو آپ کبھی سنیں، اتنی غلطیاں آئے گی کہ حیران رہ جائیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی دین سیکھنے کی۔ MBA کر لیا، 18 سال کالج یونیورسٹی میں گیا ہے، آج بھی سورہ فاتحہ غلط پڑھتا۔ MBBS ڈاکٹر بن گیا ہے، 4 ڈگریاں اپنے سامنے لگاتا ہے، لیکن کلمہ آج بھی سنو اس میں غلطی ہوگی، دعائے قنوت آج بھی نہیں آتی، جنازے کی نماز آج بھی نہیں آتی، عربی مسنون دعائیں آج بھی نہیں آتی، صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا آج بھی نہیں آتا، ختم نبوت کی 2 دلیلیں اس کو نہیں آتی۔ یہ اپنے آپ کو کہتا رہے جو کہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، پوچھا نماز سکھائی؟ کہا نہیں۔ کہا نماز سنو۔ پھر فرمایا کہ کیا کسی نے ایسی نماز سیکھی کہ وہ 2 رکعت پڑھے اور عرش کے ستون ہل جائے؟ کہا جی ایسی نماز تو نہیں سیکھی۔ کہا وہ تو آسمانوں کی باتیں، آؤ زمین پر کسی نے ایسی نماز سیکھی کہ 2 رکعت پڑھے اور بھوکا ہے بھوک مٹ جائے، بیمار ہے اور بیماری ختم ہو جائے، مشکلات کے بھور میں گھرا ہوا ہے اور مشکلات ختم ہو جائے؟ کہ ایسی نماز تو نہیں سیکھی۔ کہ اصل نماز تو یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے ڈائریکٹ آن لائن ہونا ہے۔ فرمایا جب بندہ نماز میں آتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جواب آتا ہے، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم جواب آتا ہے، اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین جواب آتا ہے، مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب آتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جواب آتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ ایک نماز میں، ایک رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اس استحضار سے پڑھیے کہ میری ہر بات کا اللہ جواب دے رہے۔ یہی تو وجہ ہے
اقبال نے کہا تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہمیں اس پر ترس آتا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں، اس پر ترس آتا ہے جس کے پاس گھر نہیں، اس پر ترس آتا ہے جس کے گھر میں راشن نہیں، لیکن اس پر ترس نہیں آتا جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں، جس کی زندگی میں حج اور عمرے نہیں، جس کی زندگی میں تبلیغ اور جہاد نہیں، جس کی زندگی میں تہجد اور دعائیں نہیں، جس کی زندگی میں گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی سنتوں کو وہ توڑ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو وہ چھوڑ رہا ہے، جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اس پر ہمیں ترس نہیں آتا۔ یہ جو باہر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں نا، میں بار بار کہتا ہوں، یہ مستحق نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہیں، یہ پروفیشنل ہے، یہ ان کا پیشہ ہے، یہ 20-30 سال سے مانگ رہے ہیں اور جب تک زندہ ہیں مانگتے رہیں گے۔ ان کے باپ دادا بھی مانگتے تھے، یہ بھی مانگتے ہیں، ان کی اولادیں بھی مانگے گی، اور یہ مجھ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں سے امیر ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کو نہ دو، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈو، جو مانگتا نہیں ہے اس کو دے دو، اپنی بلڈنگ میں غور کرو، ان سے زیادہ مستحق نظر آئیں گے، ان کو نہیں دینا۔ یہ 50 سال سے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں نماز پڑھنے کی انہیں توفیق، لیکن پھر بھی لوگوں کو ان پر ترس آتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے شاید پتہ نہیں مولانا صاحب کیوں منع کریں، غلی غنتکی بولے راسی ور کی، ترس آتا ہے ان کو۔ ارے ترس ان پر کھاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ترس ان پر کھاؤ جو آپ کے گھر میں بچے، بیوی، بہنیں، بھائی بیٹھے ہوئے نماز نہیں، کہ جمعے کی نماز میں پہلی اذان دوسری اذان ہو گئی، دکانیں کھلی ہوئی ہے، ہوٹل کھلے ہوئے، گاڑیاں چل رہی ہیں اور لوگ موبائلوں میں لگے ہوئے، ان پر ترس کھاؤ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ان پر ترس کھاؤ۔ ایک بزرگ نے کارگزاری سنائی اسی اجتماع میں، بہت سے لوگ کہیں گے اجتماع میں تو ہم لوگ بھی تھے اور 3 دن بیان سنے، لیکن ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بیان کے وقت سو رہے ہوتے، کچھ لوگ بازاروں میں ہوتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ لوگ باتوں میں ہوتے۔ تو ایک کارگزاری سنائی کہ ہم گشت پر گئے، خصوصی گشت پر، تو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، پتہ چلا بھائی بریگیڈیئر ہے، بڑا عہدہ ہے، ان کے پاس گشت کے لیے گئے۔ تو جب ان کے آفس میں جانے لگے تو باہر جو اردلی ہوتا ہے نا، جو ان کو پی اے ان کا ہوتا ہے، تو اس کو کہا کہ اگر اندر سے تمہیں صاحب بلائے تو تم نے اندر نہیں آنا۔ اس نے کہا میں اندر نہیں آؤں گا، میری تو نوکری چلی جائے گی۔ کہا وہ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے، ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن تم نے بس ہماری یہ بات ماننی ہے کہ وہ تمہیں 2-3 بار آواز دے گا، تم نے اندر نہیں آنا ہے۔ اس کو پکا کر لیا اور یہ بزرگ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے کہ بھائی ہم دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں، 2-4 باتیں کی، تو اس نے اردلی کو آواز دی، گھنٹی بجائی، وہ نہیں آیا، پھر آواز دی، وہ تیسری بار آواز دی، وہ غصہ آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ غصہ کیوں ہوئے؟ کہا دیکھو میں اس کو آوازیں دے رہا ہوں اندر۔ کہا یہی بات تو ہم سمجھانے آئے ہیں، آپ اپنے نوکر کو آواز دے، وہ نہ آئے، تھوڑی سی تاخیر کر دے، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں دن میں 5 بار بلاتا ہے، 50 سال سے بلا رہا ہے، ہم اس کے بلاوے پر نہیں آتے، اس کو کتنا غصہ آئے گا، وہ کتنا ناراض ہوگا۔
کا उसको बात समझ में आ गई। ओ भाई, एक होता है नहीं आ रहा, एक होता है मुंह से नहीं बोलता लेकिन आता भी नहीं। बाप बेटे को कहता है बेटा इधर आओ, वो कहता है नहीं आता। दूसरे बेटे को कहता है इधर आओ, वो मना तो नहीं करता लेकिन आता भी। नाफरमान एक हुआ, दो, जोर से बोलो, दो। तो भाई अजान हो रही है और ये दुकान में लगा हुआ है, नमाज पढ़ने नहीं आता। गाड़ी चला रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आता। ड्रामा और मैच देख रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आता। मोबाइल में लगा हुआ है, नमाज पढ़ने नहीं आता। फुटपाथ पर बैठा हुआ है, कुर्सियों पर बैठा हुआ है और नमाज पर नहीं आता। ये अल्लाह के बुलावे का इनकार कर रहा है। अजान के दो जवाब है, एक अल्लाह अकबर, आपने भी ये कहना है, पूरी अजान का जवाब है। और एक जवाब होता है अमली जवाब। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी अजान का जवाब तो देता है लेकिन आता नहीं है, गोया इसने जवाब नहीं दिया। दूसरा आदमी अजान का लफ्जी जवाब तो नहीं देता, मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाता है, इसने जवाब दे दिया। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया रात को तहज्जुद के वक्त इतना रोते कि वो जमीन जहां पर सजदा करते वो जमीन भीग जाती, गीली हो जाती। भाई ऊपर कोई जाए और इन बच्चों को खामोश कराए, कोई भी साथी चले जाए। आपकी तवज्जो इधर हो, बस एक दो साथी चले गए। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया कि वो जब अजान की आवाज आती तो बदन पे लर्जा तारी हो जाता और रंग जर्द पड़ जाता। किसी ने पूछा कि अजान पर नमाज के वक्त आपकी ये कैफियत क्यों होती है? फरमाया उस अमानत को अदा करने का वक्त आया है जिस अमानत को उठाने से जमीन और आसमान और पहाड़ डर गए थे, आजिज आ गए थे। उस अल्लाह का शहंशाह का बुलावा आया है। भाई हमें इस दौर में एसएचओ की तरफ से भी लेटर आ जाए ना तो आदमी 10 जगह फोन घुमाता है कि यार एसएचओ ने बुलाया है, तुम साथ चलो, पता नहीं क्या मसला है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ जाए फिर तो खीट खराब अशी, फौरन पेट खराब हो जाएगा, इतनी टेंशन। अल्लाह का बुलावा आता है, अल्लाह के सामने खड़े होते, कोई फिक्र नहीं। कभी अजान को इस नीयत से सुनो, अल्लाह का बुलावा है, शहंशाह का बुलावा है, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का वक्त है। हमारे कदम बोझल हो, हमारी आंखों से आंसू न थमे, हमारे बदन पर लर्जा तारी हो जाए, हमें नमाज में दुकान और मकान का ख्याल न आए, हम अल्लाह का नाम ऐसे डूब कर ले कि बदन पर कप कपी तारी हो जाए। वो एक नमाज भी निजात का जरिया बन सकती और ऐसी हजारों नमाजें भी काम नहीं आए। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कब्रिस्तान जाकर कब्रिस्तान वालों को कहते थे, कब्रिस्तान वालों, वहशत वालों, तन्हाई में रहने वालों, कुछ खबरें तो बताओ। फिर थोड़ी देर बाद कहते हमारे पास तो खबरें ये हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल तकसीम हो गया, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारी औरतें बेवा हो गई और कुछ की औरतों ने दूसरी शादियां कर ली। हमारी खबरें तो ये हैं, तुम अपनी खबरें सुनाओ। और फिर अपने साथ हजरत कुमेल को कहने लगे अगर कब्र वालों मुर्दों को जवाब देने की इजाजत होती तो इनका जवाब ये होता कि आखिरत बेहतरीन सरमाया उसके लिए परहेजगारी है, तकवा है, तकवे का सामान लेकर आओगे तो मजे में रहोगे, बगैर आमाल के आओगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और फिर कब्रिस्तान में जाकर बैठे रहते। किसी ने पूछा यहां क्यों बैठते हैं? कहने लगे बहुत अच्छे हमनशीन है, कभी गीबत नहीं करते,
کبھی یہ ستاتے نہیں ہیں، کسی کی بدگوئی نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے فرمایا فمن تاب من ذنبہ اشبہ اباہ آدم، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا، اور جو اپنے گناہوں پر اصر و احتجا، اصرار کرے گا، تعویلات کرے گا، وہ ابلیس کے طریقے پر چلے۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، وہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی روش پر چلے گا۔ جو گناہوں پر اصرار بار بار کرے گا، وہ ابلیس کی روش پر چلے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔